السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت۔ محترم سامعین و سامعات، سابقہ جو ہمارا درس تھا اس کے اندر ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ صدقہ صرف مال خرچ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ نیکی کے بہت سارے کام بھی صدقے میں شمار ہوتے ہیں۔ کسی کو بھلائی کا حکم دینا، کسی کو برائی سے روک دینا، کسی کی مدد کر دینا، مالی اعتبار سے نہیں تو کم از کم اپنی طاقت سے یا کسی بھی اعتبار سے کسی کی مدد کر دینا، یقیناً یہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی نیکی کو معمولی نہ سمجھنے کے متعلق حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ایک بہت ہی عظیم پیغام ہمیں دیا گیا ہے، بڑی نصیحت ہمیں کی گئی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم حدیث کو پڑھتے ہیں، پھر راوی حدیث کے متعلق چند ضروری اور اہم باتیں، اور پھر اس کے بعد حدیث کے اندر جو پیغام دیا جا رہا ہے اس کے اوپر ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مجھ سے کہا، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کی کسی بات کو معمولی نہ سمجھو، کسی بھی نیکی کی کسی بات کو معمولی نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ خواہ اتنا ہی کیوں نہ ہو کہ تم اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو، تم اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو، اس نیکی کو بھی تم معمولی نہ سمجھو۔ آئیے سب سے پہلے اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق چند ضروری اور اہم باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے وہ ہے جندب بن جنادہ، جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا تعلق قبیلے غفار سے ہے، اسی لیے ابو ذر الغفاری، ابو ذر الغفاری کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کا تعلق قبیلے غفار سے ہے۔ مشہور و معروف یہ جو ہے قبیلہ تھا مکہ کے اندر، بلکہ مکہ کے آؤٹسکرٹس میں سمجھیے، مکہ سے باہر یہ جو ہے قبیلہ تھا، اور مکہ والے جب شام کو جاتے، سیریا جاتے، تو اسی قبیلے کے راستے سے وہ لوگ جایا کرتے تھے۔ سابقین اولین میں آپ کا شمار ہوتا ہے
ان صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں احد السابقین الاولین من نجباء اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل و قدر صحابہ میں سے ہیں۔ قیل کان خامس خمسہ فی الاسلام، کہا جاتا ہے کہ اسلام قبول کرنے والے آپ پانچویں شخص تھے، کہا جاتا ہے اسلام قبول کرنے والے آپ پانچویں شخص تھے۔ اسلام قبول کرنے کا ان کا جو واقعہ ہے بڑا مشہور ہے، بخاری کے اندر ایک الگ روایت ہے، مسلم کے اندر ایک الگ روایت آئی ہے۔ بخاری کے اندر جو قصہ بیان کیا جاتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ان کے جو بھائی تھے جن کا نام تھا انیس ان کے بھائی تھے، جب انہیں اس بات کی خبر ملی کہ مکہ کے اندر ایک شخص ہے جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں، وہ آخری رسول ہیں، اس بات کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خبر کی تحقیق کرنے کے لیے اپنے بھائی حضرت انیس کو مکہ بھیجتے ہیں کہ آپ جائیے مکہ اور جو ہے اس شخص کے متعلق جو آپ کو رسول ہیں ان کے متعلق معلومات لے کر آئیے۔ چنانچہ ان کے بھائی سفر کیے مکہ کا اور وہ مکہ گئے اور وہاں پر رکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات انہوں نے حاصل کی اور پھر اپنے بھائی ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آئے اور بتلایا جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا، جو کچھ انہوں نے جانا تھا، اور کہا کہ اللہ کے یہ جو ہے آخری نبی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، اور ان کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ یہ اچھے اخلاق کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کی جائے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور اچھے اخلاق کی بھی ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا شوق پیدا ہوا اور لہٰذا وہ اپنے بھائی کی ان معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ مکہ میں آ گئے، اور انہیں اس بات کا بھی علم تھا کہ مکہ والے اس نئے رسول سے کچھ ناراض تھے، اور جو ہے اگر ڈائریکٹ پوچھ لیا جائے کہ رسول کون ہے جنہوں نے جو ہے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو یقیناً وہ مشکل میں پڑ سکتے تھے، تو لہٰذا وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے، کعبۃ اللہ پہنچے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، زمزم پیا اور وہیں پر بیٹھ گئے، کعبہ کے قریب میں بیٹھ گئے، یہ انتظار کرتے ہوئے کہ کبھی نہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آپ سے ہو جائے، اسی انتظار میں جو ہے آپ بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن گزر گیا، مکمل دن گزر گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اجنبی ہے اور مسجد کے اندر ہے، تو لہٰذا کچھ کھانے پینے اور سونے کا انتظام ان کا ہو جانا چاہیے، تو اس موقع پر جو ہے ویسے ہوٹلز وغیرہ نہیں رہتے تھے یا لاج وغیرہ سے نہیں رہتے تھے کہ لوگ جائیں اور لاج وغیرہ میں جو ہے ایک روم یا کمرہ لے کر رہ جائیں، تو لہٰذا جو بستی والے جو ہوتے تھے وہی جو ہے مسافروں کی گویا کہ خدمت کیا کرتے تھے، ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلیے آپ ہمارے ساتھ، تو لہٰذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ گئے اور پھر کھانا وغیرہ ہوا اور جو ہے رات انہی کے پاس سو گئے، اور پھر صبح ہوئی تو پھر آئے اور کعبۃ اللہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ اسی انداز سے 3 دن گزر گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے آنے کا مقصد نہیں پوچھا، اس لیے کہ جب سامنے والا شخص خود نہیں بتا رہا ہے کہ وہ کس لیے آیا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی راز کی بات ہو سکتا ہے وہ بتانا نہیں چاہ رہا ہو، تو لہٰذا یہ بے ادبی کی بات ہے کہ کوئی شخص اپنے تعلق سے معلومات نہیں دینا چاہ رہا ہے اور ہم جو ہے پوچھیں، سبحان اللہ، تو وہ یہ بھی نہیں پوچھے کہ آپ کا کیا مقصد ہے، کیوں آپ یہاں آئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے باقاعدہ طور پر انہیں کھلا رہے تھے اور باقاعدہ ان کے سونے کا انتظام بھی جو ہے کیا جا رہا تھا۔ تیسری رات جو ہے انہوں نے جب دیکھا کہ بالکل تیسرے دن بھی وہی معاملہ ہے کہ کعبۃ اللہ میں جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں اور پھر واپس آ جا رہے ہیں،
تو انہوں نے پوچھ لیا اور کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کے یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ تو میں آپ کو بتاؤں۔ تو کہا نہیں نہیں، میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ تو انہوں نے بتلایا کہ دراصل مکہ کے اندر ایک شخص ہیں جنہوں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو میں اس شخص سے جو ہے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ! علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسا ہی علم ہوا، وہ فوراً جو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اسلام آپ نے فوراً ہی قبول کر لیا۔ البتہ مبلغ بن کر، داعی بن کر، مبلغ اور داعی بن کر اپنے جو ہے قبیلے کی جانب گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے مکہ کے اندر جو ہے اپنے اسلام قبول کرنے کا جو ہے اعلان کیا۔ ہاں، وہ چاہتے تھے کہ بتلائیں کہ میں اسلام قبول کر لیا ہوں، یا اور ایک اتنی اچھی بات ہے، لیکن مکہ والے پورے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کے بھی خلاف تھے۔ جو بھی اسلام کا دعویٰ کرتا اسے تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ میں گئے اور جو اپنے اسلام کا اعلان کیا، تو لوگوں نے انہیں بہت مارا، بہت مارا، لوگوں نے انہیں بہت مارا۔ قریب تھا کہ ان کا قتل ہو جائے۔ اب ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آئے اور لوگوں کو جو ہے ہٹا لیا اور انہیں بچا لیا، یہ کہہ کر کہ جو غفاری جو قبیلہ ہے نا، وہاں سے ہی ہمارا گزر ہوتا ہے شام کی طرف، سیریا کی طرف۔ اگر جو ہے، اگر معاملہ ایسا رہے کہ تم ان کے شخص کو، ان کے سردار کو اگر تم کچھ نقصان پہنچاؤ، تو پھر اگر تمہارے قافلے، ہاں، تم جب سفر کر کے وہاں سے جا رہے ہو، یقیناً وہ قبیلے والے پھر راستے میں امن کے ساتھ تمہیں ٹریول کرنے، سفر کرنے نہیں دیں گے۔ غفار سے ان کا تعلق ہے۔ ایک سے دو مرتبہ انہوں نے اسی طرح اعلان کیا، لوگوں نے انہیں اسی طرح مارا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں داعی اور مبلغ بنا کر ان کے قبیلے کی جانب بھیجا۔ وہ گئے، اپنے قبیلے کو دعوت دی، اسلام کی خوبیوں کا پورا علم انہیں دیا، اسلام کیا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے، ہاں، ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کیا جائے، اور جتنے بھی اچھے اخلاق ہے، اسلام اس کا داعی ہے، اسلام جو ہے اچھے اخلاق کو اپنانے کی تعلیم دیتا ہے، وہ ساری چیزیں بتائی۔ تو آدھا قبیلہ ان کا اسلام قبول کر لیا، البتہ آدھا قبیلہ بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ بعد میں جب یہ ہجرت کر لیے، ابھی تو یہ مکہ میں یہیں پر تھے، مکہ کے اطرافی میں اپنے قبیلے میں۔ بعد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے، اور بتایا جاتا ہے کہ ان کے ہجرت کرنے سے قبل جو غفاری جو خاندان تھا یا جو قبیلہ تھا، وہ مکمل جو ہے دار اسلام میں داخل ہو گیا، یعنی ہجرت کے قریب قریب، تقریباً 13 سال سمجھیے آپ، قریب قریب جو ہے نبوت کے بعد 13 سال کے قریب قریب یہ قبیلہ جو ہے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغفاری غفرہ اللہ، کہ قبیل غفار کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اس لیے کہ یہ پورا قبیلہ جو ہے دین اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے اندر اور مقام و مرتبے کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر بتائے جاتے ہیں، سبحان اللہ، علم اور فضیلت کے اندر۔ اور اسی طرح سب سے زیادہ جس چیز کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ مشہور ہے، وہ ہے آپ کا زہد و تقوی، زہد و تقوی کے اندر آپ بہت ہی زیادہ مشہور تھے۔ لہٰذا وہ کہا کرتے تھے کہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ جب جن کے پاس ایک گھر ہے رہنے کے لیے، وہ دوسرے گھر کیوں بنا رہے ہیں؟ جب ایک گھر رہنے کے لیے تو دوسرے گھر وہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اسی طرح جب ایک بستر ان کے پاس موجود ہے پہ تو ایکسٹرا بستر کیوں وہ خرید رہے ہیں؟ گویا کہ دنیا کے متعلق وہ اتنا زیادہ زہد اختیار کرتے تھے کہ انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اتنا ہی انسان کے لیے کافی ہے، یہ جو انسان جمع کر کے رکھ رہا ہے یقیناً یہ درست نہیں ہے۔ اس انداز سے جو ہے وہ زندگی گزارا کرتے تھے، اور اسی انداز سے لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی وہ دیا کرتے تھے۔
31 یا 32 ہجری میں آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور ربضہ نامی ایک مقام ہے جہاں پر آپ آخری عمر میں اپنے چلے گئے تھے، وہیں پر وہ رہا کرتے تھے، اور وہیں پر جو ہے ان کا انتقال ہوا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ان کی فضیلت کے متعلق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، اور اسی طرح ابن ماجہ کے اندر بھی ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 3801 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 156۔ حدیث اس طرح ہے، اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق من ابی ذر، آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا اور نہ زمین نے اپنے اوپر کسی کو پناہ دی جو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سچا ہو۔ سبحان اللہ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی، ان کے صدق دلی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی کہ آسمان نے کسی ایسے شخص کو سایہ نہیں دیا ہوگا، یا زمین نے اپنے اوپر کسی ایسے شخص کو پناہ نہیں دی ہوگی جو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سچا ہو۔ ہاں، تو یہ گویا کہ ان کی ایک معنوں میں ایک فضیلت بتائی گئی۔ جب کبھی فضائل کا مقام آتا ہے یا فضائل کی بات آتی ہے تو لوگوں کے درمیان مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، ہر کسی کی اپنی اپنی ایک فضیلت ہوتی ہے۔ اب ایسا نہیں کہ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ آپ سچے تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے تمام انبیاء کے بعد امتیوں کے اندر سب سے افضل اگر کوئی ہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہاں پر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبی کو گویا کہ یہاں پر ہائی لائٹ کر کے یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ بھی خوبی تھی، صدق دلی کی بھی، سچائی کی بھی خوبی تھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری خوبیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی۔ لہٰذا فضیلت کے اندر یقیناً خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں، اس کے بعد عشر مبشرہ سب سے افضل ہے، اس کے بعد دیگر جو ہے صحابہ کا نمبر آتا ہے، ان کا مقام و مرتبہ آتا ہے۔ البتہ یہاں پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سچائی ہے اس کو واضح کرتے ہوئے، اس کی فضیلت بتاتے ہوئے، ان کی اپنی فضیلت بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سچے آدمی ہیں، بڑے سچے آدمی ہیں، زمین پر چلنے والے، اس آسمان کے نیچے رہنے والے بڑے سچے انسان اگر کوئی ہیں تو وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو مختصراً ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے متعلق ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے بات رکھی کہ وہ سابقین اولین میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام قبول کرنے والے آپ 5ویں شخص تھے، اور اسی طرح قبیلہ غفار کے آپ سردار بھی تھے، اور آپ کی اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہم نے بیان کیا، اور پھر بعد میں جا کر انہوں نے جو اپنے قبیلے کو اسلام کی طرف بلایا تو پورا قبیلہ، پہلے آدھا قبیلہ، اس کے بعد پھر مکمل قبیلہ جو ہے دین اسلام میں الحمدللہ داخل ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ بڑے سچے انسان ہیں، آپ بڑے سچے انسان ہیں۔ اس کے بعد والی بھی جو حدیث ہماری ہے وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی جب ان کا ذکر آئے گا تو اس کے علاوہ کچھ منقبتیں، ان کی کچھ فضیلتیں ہم وہاں پر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ابھی اس حدیث کے لیے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اتنی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہیں۔ 31 یا 32 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ رابع حدیث کے بعد آئیے حدیث کے اندر جو پیغام دیا جا رہا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ حدیث کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی نہ سمجھو۔ سبحان اللہ، نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی نہ سمجھو، یقیناً ہر نیکی انسان کو فائدہ دینے والی ہے، ہر نیکی انسان کو فائدہ دینے والی ہے، اسے جو ہے مقام و مرتبہ دلانے والی ہے۔ انسان کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ نیکیاں کرنے کے اندر لگا رہے۔ ہم
نہیں میں صرف بڑی نیکی کروں گا، میں بڑے کام کروں گا، یہ کہہ کر انسان جو ہے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جو چھوڑ دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے جو اعمال کو چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی مغفرت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو وہ راضی کر لے، یہ یقیناً جو ہے مناسب نہیں کہ انسان چھوٹی نیکیوں کو چھوڑتا جائے اس اس ذام میں کہ وہ جو ہے صرف بڑی نیکیاں جو ہے وہ کرے گا۔ ہاں، آپ ایسا چھوٹی نیکیوں کو معمولی مت سمجھیے، چھوٹی نیکیاں بھی بسا اوقات لوگوں کو مقام و مرتبہ دلانے کے لیے کبھی کافی ہو جاتی ہیں۔ یہی پیغام مختصراً اس حدیث کے اندر دیا جا رہا ہے اور بتایا گیا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو تم ہرگز ہرگز حقیر مت سمجھو، معمولی مت سمجھو، کمتر مت سمجھو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم نیکیوں کے اندر سبقت کرو۔ ہاں، سابقوا الی الخیرات کہا گیا کہ نیکیوں کے اندر تم سبقت کرو، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے اندر سبقت کرنا چاہیے، جو بھی میسر آگے جو بھی نیکی ہم کر سکتے ہیں اسے جو ہے ہمیں کر گزرنا چاہیے، کیونکہ یہی نیکیاں یقیناً ہماری آخرت کے لیے زاد سفر ہے، ہماری آخرت کا یہی جو ہے نیکیاں سب سے بہترین توشہ ہے۔ ورنہ تو جو زیب و زینت اس دنیا کے اندر ہے یقیناً وہ زیب و زینت اسی دنیا کے اندر رہ جائے گی، ساری چیزیں اسی دنیا کے اندر رہ جائیں گی۔ انسان کے ساتھ اگر کوئی چیز جائے گی تو وہ اس کے اپنے نیک اعمال ہے، اس کے اپنے نیک اعمال ہے، اور یقیناً چاہے وہ نیک عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، انسان کو یقیناً فائدہ دینے والا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 215 215۔ اور تم جو کچھ بھی بھلائی کرو گے، جو کچھ بھی تم نیکی کرو گے، جو بھی تم اچھا کام کرو گے، اچھی بات کہو گے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس نیکی کو شمار کرے گا، اس نیکی کو اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اور سورہ زلزال کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سبحان اللہ، پر جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ وہاں اسے دیکھ لے گا۔ جو بھی نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو، جیسی بھی اس نے نیکی کی ہوگی، یقیناً قیامت کے دن اپنی ان نیکیوں کو وہ یقیناً دیکھ لے گا۔ اور نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ آخرت کا توشہ ہے، قبر میں ہمیں جو ہے فائدہ دینے والی یہ چیز ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً انسان کے ساتھ اس کی قبر تک مال بھی جاتا ہے، اس کے اپنے رشتہ دار اقارب بھی جاتے ہیں، اور اس کا نیک عمل بھی جاتا ہے۔ اس کا مال ہو، اس کے رشتہ اقارب ہو، وہ سب لوٹ کر آ جاتے ہیں، ہاں، البتہ جو چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے قبر کے اندر وہ اس کی اپنی نیکی ہے، وہ اس کی اپنی نیکی ہے، یہ انسان کے ساتھ اس کے قبر میں جو ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے باقی رہ جائے گی۔ اور جب انسان کو قبر کے اندر سوال جواب جب انسان سے ہوں گے تو اس موقع پر ایک بہت ہی خوبصورت شکل کا ایک انسان جو ہے ہمارے سامنے آئے گا، اور شخص کے سامنے آئے گا، اور جب وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھے گا اور اتنا خوبصورت چہرہ لے کر جب وہ آئے گا تو یقیناً قبر کے اندر تنہا ہے شخص، قبر کے اندر ہم سب تنہا ہوں گے، تو وہاں پر اگر کسی ایک اچھے انسان کو دیکھ لیتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، اور جب اسے سوال کرتا ہے کہ آخر تم کون ہو جس نے میری اس وحشت کو کم کیا، ہاں، اکیلے پن کو، جس نے میرے اس اکیلے پن کو جو ہے دور کیا، تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں نیک عمل انسان کو کہاں کہاں فائدہ دیتا ہے، انسان کی قبر میں نیک عمل ہی ساتھ جاتا ہے، دوسری ساری دنیاوی چیزیں سب لوٹ کر آ جاتی ہیں، قبر کے اندر کوئی گیا ہے کیا کسی کے ساتھ؟ ہاں، چاہے کتنا بھی چاہنے والے اس کے موجود ہوں گے، کتنا بھی اس کے لیے جان دینے والے موجود ہوں گے، لیکن کوئی کسی کی قبر میں اس کے ساتھ نہیں جاتا۔ قبر میں اگر کوئی ساتھ میں ہوگا تو انسان کا وہ اپنا نیک عمل ہوگا، اور یہی نیک عمل جو ہے اس کے لیے انسیت کا سبب بنے گا، قبر کی وحشت کو دور کرنے کا سبب بنے گا، اس انسان کی خوشی اور مسرت کا یقیناً جو ہے سبب بنے گا۔ اسی لیے بتایا گیا کسی بھی نیکی کو آپ حقیر مت سمجھیے، آپ چھوٹا مت سمجھیے۔
انسان جب نیکی کو معمولی سمجھ لیتا ہے نا تو کیا کرتا ہے، وہ نیکی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کیا معمولی نیکی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مثال دی اور کہا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، کم سے کم نیکی ذکر کیا کہ آپ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، بس مسکراتے ہوئے چہرے سے ملیے، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملیے، ایک اسمائل اپنے چہرے پر لا لیجئے، یقیناً یہ بھی نیکی ہے۔ تو آپ اس کو بھی حقیر مت سمجھیے کہ ملتے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا چاہیے، ملاقات کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا چاہیے، خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے، اس کو بھی آپ حقیر مت سمجھیے۔ کچھ انسان کو طاقت لگتی ہے کیا اس سلسلے میں، یا اس کا کچھ پیسہ خرچ ہو رہا ہے کیا کہ آپ کسی سے ملاقات کریں اور جب ملاقات کریں تو آپ مسکرا دیں؟ اس کے پیچھے کیا انسان کا مال جا رہا ہے، یا انسان کی طاقت لگ رہی ہے، یا پھر یہ کام بہت ہی زیادہ مشکل والا ہے؟ نہیں، بہت آسان ہے، مسکرانے میں کیا جا رہا ہے آپ کو، بالکل انسان مسکرا سکتا ہے۔ لیکن بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ مسکرانا سبحان اللہ یہ بھی نیکی ہے، سبحان اللہ۔ اسلام کی عظمت کو دیکھیے، آپ اسلام کی عظمت کو دیکھیے، اور اسلام کن کن چیزوں کو نیکی بتا رہا ہے، اور اخوت اسلامی کا جو درس اسلام نے دیا ہے کہ تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر جو ہے ہونا چاہیے، بہن بہن بن کر جو ہے رہنا چاہیے، جو اسلام نے جو بتلایا ہے اس کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے درکار ہیں۔ ایک چیز یہ بھی ہے، آپ جو ہے کسی سے ملے تو سلام کر دیں، کسی سے ملاقات کر رہے ہیں خوش ہو کر ملاقات کریں، اہلاً و سہلاً کہیں، سلام کہیں، انہیں سلام کہہ کر جو ہے بڑی خوش دلی سے ان سے ملاقات کریں، یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ انسان اس کو بھی حقیر نہ سمجھے، لا تحقرن من المعروف شیئا۔ انسان جب نیکی کو، کسی بھی نیکی کو معلوم ملی جب سمجھ جاتا ہے نا تو انسان کیا کرتا ہے، اس نیکی کو کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کیا معمولی نیکی ہے؟ دین اسلام نے کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھو، یہ ہمیں درس دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کہ کھجور کے کسی ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ ایک کھجور کے ٹکڑا، مکمل کھجور بھی نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا آپ اگر صدقہ دے سکتے ہیں، کسی کو دے سکتے ہیں، تو آپ وہ صدقہ دے رہے ہیں، تو یقیناً اس کے ذریعے سے بھی آپ جہنم کی آگ سے بچ جا سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے ذریعے سے بھی آپ جہنم سے بچ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا پھر وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، آپ جہنم سے اس کے ذریعے بھی بچ سکتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی سے جب مل رہے ہیں یا آپ اپنی بہن سے جب مل رہی ہیں تو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملیے، خندہ پیشانی سے ملیے، خوش دلی سے ملیے، سامنے والے کو خوش کر دیجئے، اس کے دل کو خوشی محسوس کروائیے۔ یقیناً یہ بھی نیکی ہے جو آخرت میں آپ کے کام آنے والی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نیکی کے ذریعے بھی آپ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں، اسی لیے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ ولو ان تلقاک اخاک بوجہ طلق، کہ تم لوگوں آگ سے بچو، آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، اگرچہ کہ کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو، یا اپنے کسی بھائی کو، یا اپنے کسی بھائی کو خندہ پیشانی سے ملاقات کر کے ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اس لیے کہ انسان کو معلوم نہیں کہ کب کس نیکی سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، معلوم نہیں۔ مثال کے طور پر اس حدیث کو دیکھیے آپ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6478 صحیح مسلم کے اندر بھی آئی ہے، البتہ اس کے الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، الله اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کی رضا مندی کے لیے ایک بات، ایک کلمہ، ایک بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے تعلق سے بندہ کوئی بات کہتا ہے، ظاہری طور پر وہ بات اتنی اہم نہیں دکھتی اسے، اتنی بڑی نہیں دکھتی اسے، ارے اتنی بڑی بات نہیں تھی، اتنا بڑا وہ عمل نہیں تھا، چھوٹی سی اللہ کو خوش کرنے والی کوئی بات وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، لیکن کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑے بلند درجات کا مالک بن جاتا ہے۔ ایک کلمہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے
متعلق وہ نکالتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا گیا کہ اچھا کلمہ یا اچھی گفتگو کرنے کو بھی معمولی مت سمجھیے۔ آج جو ہے ہم کسی سے اچھی گفتگو کرنا نہیں چاہتے۔ اچھی گفتگو کرنا بھی نیکی ہے، اچھی گفتگو کرنا بھی نیکی ہے۔ اس حدیث کے اندر جہاں بتایا گیا کہ کھجور کے ٹکڑے سے آگ سے تم بچ سکتے ہو، اگر بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ اس حدیث کے اندر یہ بھی حکم دیا گیا کہ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھی گفتگو کر کے بھی اگر آپ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے سکتے تو بچا لیجیے۔ اچھی گفتگو کے ذریعے آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے سکتے تو بچا لیجیے۔ جو اچھی گفتگو کرنا اسے معمولی مت سمجھیے۔ یہ نیکی بھی انسان کو جہنم سے بچا سکتی ہے، یہ نیکی بھی انسان کو درجات، بلند درجات عطا کر سکتی ہے۔ جیسا کہ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھی گفتگو انسان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ایک بات انسان اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے، اس کے متعلق اسے علم نہیں ہوتا کہ وہ کتنی اچھی بات اس نے کہہ دی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کا ہر شخص کیا چاہتا ہے، ایک مسلمان، کہ وہ بڑی نیکیاں کریں، بڑی نیکیاں کریں، بڑے کام کریں، ایسا کوئی کام کرے جس کی وجہ سے جو ہے یقیناً ایک بڑی جماعت کو یا بڑے لوگوں کو جو ہے وہ متاثر کر سکے، یا ایسا کوئی کام کرے جس کی وجہ سے جو ہے اسے شہرت ملے یا اسے لوگ جو ہے پسند کرنے لگ جائیں۔ ہمیں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ایسا کوئی بڑا کام وہ کر جائے، لیکن بڑے کام یقیناً جو ہے ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن کون سا کام بڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کون سا کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بن جاتا ہے، اس کے متعلق مجھے اور آپ کو علم نہیں ہے۔ کون سا کام اللہ تعالیٰ کو راضی کر جاتا ہے، کون سا کام اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ لہٰذا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھیے۔ بڑے کام کروں گا یہ کہہ کر انتظار میں چھوٹے کام جو نیکی کے ہیں اسے آپ پیچھے مت دھکیل دیجئے۔ جو بھی چھوٹی نیکیاں آپ کر سکتے ہیں وہ کرتے چلے جائیے۔ ہاں یقیناً جب بڑے کام کرنے کا موقع آئے گا، بڑی نیکیاں کرنے کا موقع آئے گا تو یقیناً جب بھی آپ بڑی نیکیاں کریے، لیکن چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو معمولی مت سمجھیے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو آپ معمولی مت سمجھیے، اس لیے کہ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت بھی فرما دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں بھی داخل کر دے سکتے ہیں۔ چند مثالیں جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان احادیث کی جس کے اندر بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے چھوٹے کام کیے لیکن اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا انعام دیا۔ یہ کام میں آپ کے کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور مقصد یہی ہے کہ میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کوئی نیکی معمولی نہیں ہوتی، کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ جو بھی نیکی ہم کر سکتے ہیں، جو بھی ہم خیر کا کام کر سکتے ہیں، ہمیں کر گزرنا چاہیے، ہمیں اسے کرنا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بخاری حدیث نمبر 2363 صحیح مسلم حدیث نمبر 2244 عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فاذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ حقه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى القلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لنا في البهائم أجرا قال في كل كبد رطبة أجر متفق علیہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ زمانے میں گزرا ہوا ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا اور کہا ایک شخص تھا جو راستے میں جا رہا تھا، راستے میں وہ ٹریول کر رہا تھا، سفر کر رہا تھا، جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی، پیاسا ہو گیا، سخت پیاس لگی، لہٰذا اسے ایک کنواں ملا، اس کنویں میں وہ اترا، پانی پیا کنویں سے اور باہر آ گیا۔
اپنی پیاس بجھا لی اور باہر آ گیا۔ باہر نکلنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک کتا ہے جو پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ ایک کتا ہے جو پیاس کی شدت کی وجہ سے پریشان ہے، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے کنویں کے قریب میں جو گیلی مٹی ہوتی ہے اس گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے تاکہ اپنی پیاس کو بجھا لے۔ اس آدمی نے جب دیکھا اس منظر کو تو اسے اس بات کا احساس ہوا کہ شاید جس طرح مجھے پیاس لگی تھی، میں پیاسا ہو گیا تھا اور مجھے پانی کی طلب تھی، اس کتے کو بھی اسی انداز سے جو ہے پانی کی پیاس لگی ہے، اس شدت کی پیاس اسے لگی ہے۔ لہذا وہ اترا کنویں میں پھر سے دوبارہ۔ موزہ جو اس کے پاس تھا، جو موزے عام طور پر پہنا کرتے تھے، ساکس کی شکل میں ہوا کرتا تھا، البتہ کپڑے کا نہیں، چمڑے کے وہ ساکس ہوا کرتے تھے، تو اس کے اندر کچھ بھی آپ جو ہے کوئی چیز بھی جو ہے باقاعدہ طور پر بھر لے سکتے تھے۔ لہٰذا وہ اترا اور جو ہے پانی اس کنویں سے جو ہے اپنے موزے میں بھرا اور جو ہے اسے لے کے نکلا باہر اور اس کتے کو پلا دیا۔ چھوٹا عمل ہے، آپ جا رہے تھے، آپ کو پیاس لگی، آپ نے دیکھا ایک شخص کو بھی پیاس لگی، یا کہ آپ یہاں اس حدیث کے مطابق ایک کتے کو پیاس لگی، اس نے اس کتے کو پلا دیا پانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقام و مرتبے کے متعلق، یا اس کی جو چھوٹی نیکی اس نے کی ہے، اس نے جو اس چھوٹی نیکی جو کی ہے اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو، اس کی اس نیکی کو قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر! اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا گیا، سارے گناہ اس کے دھل گئے، سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے، صرف ایک نیکی کی وجہ سے، ایک چھوٹی نیکی جو اس نے کی، اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ شکور ہے۔ اللہ تعالیٰ شکور ہے، یعنی مطلب یہ کہ انسان کی جانب سے ہونے والی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بندہ جب پانی پیتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند آتی ہے۔ بندہ جب کھانا کھاتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے کھانے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شکور ہے۔ اللہ تعالیٰ شکور ہے، بندوں کی نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے، بندوں کی نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے، ان کا گویا کہ شکریہ ادا کرنے والا ہے کہ تم نے جو کام کیا یقیناً بہت اچھا کام تھا، اور اس کا بدلہ بھی اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ یہاں پر اسے یہ بدلہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بتائیے ہمیں کہ اگر ہم اچھا سلوک کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ تو کیا اس کے اندر بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا؟ جانوروں کے ساتھ اگر ہم اچھا سلوک کرتے ہیں تو کیا اس کے متعلق سے بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر جاندار میں اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ جو بھی جاندار چیز ہے جس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرتے ہیں، یقیناً اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین جو ہے اس کی قدر کرتے ہوئے، اس نیکی کی قدر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اسے یقیناً اجر و ثواب سے نوازنے والا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیے آپ، اس شخص نے ایک چھوٹی سی نیکی کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ آئیے اور آگے آئیے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2472، صحیح مسلم حدیث نمبر 1914۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا جو ہم سے پہلے تھا۔ کہا مر رجل بغصن شجرۃ علی ظہر طریق، ایک آدمی کا گزر ہوا راستے سے، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک درخت کی شاخ جو ہے گزر رہی ہے، درخت کی جو ڈالی ہے وہ بالکل راستے میں آ گئی ہے، یعنی راستہ جو بھی راستے سے جو بھی گزر رہا ہے گویا کہ اس ڈالی کو ہٹا کر اسے گویا کہ گزرنا پڑ رہا ہے۔ فقال واللہ لأنحین هذا عن المسلمین لا یؤذیہم فادخل الجنہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور شخص نے کہا کہ میں ضرور اس ڈالی کو ہٹا دوں گا اس راستے سے تاکہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، اس لیے کہ جو بھی اس راستے سے گزر رہا ہے اس سے اس ڈالی کو ہٹا کر
گزرنا پڑ رہا ہے، تو گویا کہ انہیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ضرور بے ضرور مسلمانوں کی اس تکلیف کو دور کر دوں گا۔ لہٰذا اس نے کیا کیا، اس ڈالی کو اس نے کاٹ دیا، اس ڈالی کو اس نے ہٹا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کرتے ہوئے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو قبول فرمایا اور اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کیا، اس نیکی کو قبول کیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ تو بھی انداز سے آپ کہیے، اس کی مغفرت ہو گئی ہو یا پھر اسے جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، دونوں ہی صورتوں میں سبحان اللہ کیا بہترین مقام و مرتبہ مل گیا اسے ایک چھوٹا سا کام کر کے۔ راستوں سے ہم گزرتے ہیں، ایسی کتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جس کے تعلق سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید پیچھے سے جو آئے گا اسے جو ہے یہ چیز تکلیف دے، اسے تکلیف دے گی، لیکن ہم گزر کر چلے جاتے ہیں۔ ہم اس چیز کو یا اس نیکی کو شاید ہم معمولی سمجھتے ہیں اور وقت کا ضیاع بھی سمجھیں گے بعض لوگ، نعوذ باللہ۔ لیکن ایسی ہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ رب العالمین کو پسند آ جاتی ہیں، جنت میں داخلے کا سبب بن جاتی ہیں، گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جاتی ہیں۔ صحابہ کرام کے متعلق ایک دو واقعے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے اعمال کس طرح اللہ تعالیٰ کو پسند آئے اور اللہ رب العالمین نے انہیں کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سبحان اللہ، تمام حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ رہی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1149، صحیح مسلم حدیث نمبر 2458، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز فجر کے موقع پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا، یا بلال حدثنی بأرجع عمل عملته فی الاسلام، یا بلال حدثنی بأرجع عمل عملته فی الاسلام، اے بلال ذرا مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ، یعنی اے بلال مجھے کوئی ایسا کام بتاؤ، ایسی نیکی بتاؤ جس کے تعلق سے آپ کو بڑی امید ہے، جس کے تعلق سے آپ کو لگتا ہے کہ یقیناً یہ عمل جو ہے بہت ہی اچھا عمل وہ کر رہے ہیں، نیک کام وہ جو ہے بڑا امید والا وہ کر رہے ہیں، جسے تم نے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہو، ایسا کوئی عمل بتاؤ جو تمہیں بہت ہی زیادہ جو ہے امید والا لگتا ہو۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیوں کیا؟ کہا فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفِّ نَعْلَيْكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، اس لیے کہ میں جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ کو سنا ہوں، اپنے آگے میں نے تمہاری قدموں کی چاپ کو سنا ہوں، تمہارے قدموں کی آہٹ کو میں سنا ہوں، سبحان اللہ۔ یہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی سیر کر رہے تھے تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑاوے کی آواز، ان کے چپلوں کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ مطلب یہ ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی فجر ہوئی خواب دیکھا، اور انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، انبیاء کا خواب وحی کی شکل ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ جیسے ہی خواب دیکھا، فجر کی نماز میں سوال کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کہا اسلام لانے کے بعد سب سے ایسا اچھا عمل بتاؤ جس کے تعلق سے تم بہت زیادہ امیدوار ہو، بہت زیادہ تمہیں امید ہو اس عمل سے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما عملت عملا ارجى عندي انی لم اطہر طہورا فی ساعة لیل او نہار الا صلیت بذلك الطہور ما کتب لی ان اصلی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا ہو تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا ہوں جتنی میری تقدیر میں لکھی گئی ہو۔ سبحان اللہ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ زیادہ نیکیاں تو نہیں بتا سکتا میں، یا ایسا کوئی خاص عمل نہیں بتا سکتا میں، لیکن جب بھی میں وضو کرتا ہوں، چاہے وہ رات ہو یا دن ہو، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو جتنا نفلی نماز میں پڑھ سکتا ہوں پڑھ لیتا ہوں۔ گویا کہ کم از کم آپ کہیے 2 رکعت تحیت الوضو آپ پڑھ لیتے تھے۔ تحیت الوضو جیسا تحیت المسجد ہے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنا، یہ مسجد کا گویا کہ حق ہے، تحیت المسجد اسے کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح تحیت الوضو بھی ہے، تحیت الوضو بھی ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں تو اسے تحیت الوضو کہا جاتا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 باتیں ہیں گویا کہ ہم اگر اس کی وضاحت کریں تو 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، جب بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کر لیتے تھے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی وضو ٹوٹا فوراً وضو کر لیا، اور جب وضو کیا تو جتنا نماز پڑھ سکتے تھے اتنا پڑھ لیتے تھے، کم از کم آپ کہیے کہ 2 رکعت وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچئے کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، بلکہ اگر آپ تھوڑا سا بلال رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جو جواب تھا نا، اسے آپ تھوڑا سا سائڈ میں رکھیے اور آپ سوچیے اب کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں کتنے بڑے بڑے اعمال تھے، کتنے بڑے بڑے اعمال تھے۔ سبحان اللہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کتنی تکلیفیں انہیں نہیں دی گئی، کتنی تکلیفیں نہیں دی گئی۔ سخت گرمی کے موسم میں زمین جب چلچلاتی ہوئی دھوپ سے جب زمین گرم ہو جاتی تھی، اس گرم زمین پر انہیں لٹایا جاتا تھا اور ایک گرم پتھر ان پر رکھ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ دین سے پھر جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو۔ وہ کہتے تھے احد احد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہے، وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ احد احد کے نعرے وہ اس موقع پر لگا کرتے تھے۔ ایسے کتنی بڑی بڑی نیکیاں نہیں تھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں، ہمیشہ اذانیں دیتے ہیں، اذان دیتے ہیں، صحابہ کرام ان کی اذان سن کر مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، لیکن انہوں نے یہاں پر اپنی ایک چھوٹی سی نیکی کو ذکر کیا کہ جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو کر لیتا ہوں اور کم از کم 2 رکعت یا جتنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اتنی نمازیں اتنی رکعتیں میں پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر ان کے کھڑاووں کی، ان کے چلنے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آہٹ کو محسوس کیا، آواز کو محسوس کیا۔ سبحان اللہ۔ چھوٹا عمل ہے، لیکن اللہ کو اگر پسند آ جائے تو یقیناً بڑے درجات کا وہ انسان مالک بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک صحابیہ جن کا نام کیا ہے اس کے اندر بھی اختلاف ہے۔ ہاں، بعض لوگوں نے کہا کہ ام محجن ان کا نام ہو سکتا ہے۔ ایک کالی کلوٹی عورت یعنی ایک حبشیہ عورت، بعض روایتوں میں ایک غلام کے تعلق سے بھی آتا ہے۔ ایک حبشیہ عورت، کالی کلوٹی ایک عورت ہے جو غلام تھی۔ وہ مسجد میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ مسجد میں کچھ دن کے نظر آئے، مسجد میں کہیں پر گندگی نظر آئی تو اس گندگی کو وہ عورت دور کر دیا کرتی تھی۔ تنکے وغیرہ اگر کہیں پر نظر آئے تو تنکے وغیرہ نکال کر مسجد سے باہر کر دیا کرتی تھی۔ اس کا نام بھی گویا کہ لوگوں کے درمیان وہ اپنے نام سے معروف بھی نہیں تھی، لیکن ہوتا ہے نا بعض ایسے لوگ جو ہو سکتا ہے زمین میں لوگوں کے درمیان معروف نہ ہو، لوگوں کے درمیان ان کا کوئی نام نہ ہو، لیکن سبحان اللہ عرش والے کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہوتا ہے۔
تو یہ صحابیہ جن کے نام کے تعلق سے بتایا گیا کہ ام محجن شاید ان کا نام ہوگا، تو یہ اس طرح مسجد کے اندر خدمت کیا کرتی تھی، مسجد کے اندر جو بھی صاف صفائی ہے اس کا وہ خیال کر لیا کرتی تھی۔ لون یعنی یہ غلام تھی، حبشیہ تھی۔ ان کا انتقال ہوا، صحابہ کرام نے چونکہ بڑی کوئی معروف شخصیت نہیں، کوئی معروف صحابی نہیں، کوئی معروف ایسی کوئی شخصیت نہیں، انتقال ہوا، رات میں انتقال ہوا، تو صحابہ کرام نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنا بتانا مناسب نہیں سمجھا، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں ہم خلل ڈالیں، لہٰذا صحابہ کرام نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں دفن کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتلایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے صحابہ سے اور کہا کہ تم نے کیوں نہیں بتایا؟ کہاں ہے وہ عورت جو ہے اس طرح صفائی کیا کرتی تھی؟ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ بتایا گیا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا اور ہم نے دفن بھی کر دیا۔ کہا تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ڈسٹرب ہم کرنا نہیں چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہ یا دلونی علی قبرہا، ان کی قبر کہاں ہے، کہاں تم نے دفن کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ لہذا صحابہ کرام نے انہیں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہاں انہیں دفن کیا ہے، گئے اور ان کی قبر کی طرف جو ہے اشارہ کر دیا۔ فصلی علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ وہاں پر پڑھی اور فرمایا ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله عز وجل ينورها لهم بالصلاة عليهم، یقیناً یہ جو قبر ہے، یہ جو قبر ہے وہ اپنے گھر والوں پر جن کو دفن کیا جا رہا ہے، مردوں پر جو ہے یہ بڑے ہی تاریک گھر ہوا کرتے ہیں، بڑی تاریکی یہاں پر ہوتی ہیں، اور بے شک اللہ رب العالمین ان قبروں کے اندر روشنی کو ڈال دیتا ہے میرے نماز پڑھنے کی وجہ سے، نماز جنازہ ان کی پڑھنے کی وجہ سے ان لوگوں کی قبروں کے اندر اللہ تعالیٰ نور فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ روشنی فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب غور کریں، ایک معمولی سی خاتون ہے، ایک معمولی سی خاتون ہے، اپنے کام سے کام رکھنے والی، کیا بڑا کام، لوگوں کے شاید ہو سکتا ہے لوگوں کے نزدیک معروف بھی نہیں ہے، لوگ زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن اپنے طور پر جو کام وہ کر سکتی تھی، اپنے طور پر جو نیکی وہ کر سکتی تھی وہ برابر وہ نیکی کی جا رہی تھی مسجد کے صاف صفائی کے متعلق، جسے آج ہم بھی معمولی سمجھتے ہیں۔ ہمارے جو مؤذن ہوا کرتے ہیں، جو مؤذن ہیں، وہ اذان بھی دیتے ہیں، اور بعض مؤذن ایسے بھی ہیں سبحان اللہ جو مسجد کی صاف صفائی کا بھی کام کرتے ہیں، اور شاید ہم کبھی مسجد کی صاف صفائی کی طرف توجہ نہ دیں، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صرف مؤذن ہی کا کام ہے، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں نے بس اپنی جانب سے ایک کو مقرر کام کریں، یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگ اس کی طرف توجہ نہ دیں یا دوسرے ہاتھ نہ بٹائیں۔ ہماری نظر میں یہ کام بڑی نیکی ہے، مسجد میں کوئی کچرا دکھا اسے اٹھا کر شاید اس سے ہوتا ہے معمولی لا الہ الا اللہ۔ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ اچھا، دھیمی ہو گئی۔ لوگ ہو سکتا ہے کہ ان اعمال کو بہت معمولی سمجھیں، بہت کم سمجھیں، مسجد کی صاف صفائی کرنا، مسجد سے کچھ تنکا ہے، کوئی پیپر وغیرہ ہے، کچھ کچرا ہے تو باہر نکال دینا، لوگ ہو سکتا ہے اسے معمولی سمجھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا اجر و ثواب کتنا عظیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کی قبر پر گئے اور ان کی نماز جنازہ پڑھی اور کہا کہ یہ قبر ظلمتوں کا ایک گڑھا ہے، یہ قبر جو ہے تاریک گڑھا ہے، اندھیرے کا یہ جو ہے مقام ہے، اور جب میں ان کے نماز جنازہ پڑھ لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی قبروں کو جو ہے منور کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے
کہ اگر ابھی ابھی کسی کو دفن کیا گیا ہے، ابھی ابھی بالکل قریب میں اگر کسی کو دفن کیا گیا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص تھا جو دور سے آ رہا تھا لیکن یہاں پر تدفین ہو گئی، تو کیا قبر پر ٹھہر کر بھی نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ تو جی ہاں، قبر پر ٹھہر کر نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ بہت دنوں کے بعد نہیں، بس ابھی صبح میں دفن کیے، دوپہر میں پڑھ رہے ہوں، شام میں پڑھ رہے ہوں، یا پھر ایک دن بعد پڑھ رہے ہوں، تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے، ممکن ہے، گنجائش ہے، امکان اس کا ہے۔ البتہ بہت دنوں کے بعد جا کر نماز جنازہ اس طرح قبر پر پڑھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ابھی ابھی دفن ہوا تھا، آپ کو موقع نہیں ملا نماز جنازہ پڑھنے کا، لیکن تدفین ہو گئی، تو جا کر نماز جنازہ قبر پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر بتانا مقصود یہ تھا کہ وہ معمولی سی صحابیاں تھیں، انہیں کوئی جانتا پہچانتا بھی نہیں تھا، اور وہ جو کام کر رہی تھی ہو سکتا ہے لوگوں کی نظروں میں، ہماری نظروں میں معمولی ہو، لیکن سبحان اللہ، اللہ کی نظر میں کتنا وہ کام عظیم تھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کے تعلق سے پوچھا، اور پھر ان کی نماز جنازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ اور بعض دوسری روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں، تم جو بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں برابر ان کا شمار ہو رہا ہے، انہیں لکھا جا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ چھوٹی نیکی، وہ تن کا جو مسجد کے اندر گرا ہوا ہوتا ہے، وہ تن کا جو مسجد کے اندر گرا ہوا ہوتا ہے، اسے ہم ہٹا دیتے ہیں، اسے ہم صاف کر دیتے ہیں، وہ نیکی بھی یقیناً جو ہے لکھی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ واقعات میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ میں اور آپ جو ہے کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے نصیحت کیجئے، وصیت کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انہیں نصیحت کی اور کہا، لا تحقرن شیئا من المعروف ان تأتیہ، کسی بھی نیکی کو کرنے کے سلسلے میں آپ اسے معمولی مت سمجھو، ولو ان تحب صلۃ الحبل ولو ان تفرغ من دلوک فی اناء المستسقی یا مستقی ولو ان تلقى اخاک المسلم ووجهك بسط الیہ ولو ان تؤنس الوحشان بنفسک ولو ان تحب الشعث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام گنائے، کیا کیا کام کہ کوئی نیکی سر انجام دینے کو معمولی خیال نہ کرو، اگرچہ وہ نیکی یہ ہو کہ تم کسی کو رسی کا عطیہ دے رہے ہو، رسی دے رہے ہو، رسی کیا قیمت ہے، لیکن آپ اس رسی کو کسی کو دے رہے ہو گفٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر، اسے معمولی مت سمجھو۔ اپنے ڈول سے پانی مانگنے والے کے برتن میں پانی ڈال دینے کو معمولی مت سمجھو۔ ٹھیک ہے، آپ پانی بھر رہے تھے، پرانے زمانے میں باقاعدہ طور پر پانی کو سینچا جاتا تھا، نکالا جاتا تھا، ڈول سے جو ہے کنویں سے نکالا جاتا تھا، آپ پانی بھر رہے تھے، ایک آدمی بھی آیا اپنا برتن لے کے پانی بھرنے کے لیے، آپ پہلے اپنے برتن میں ڈالنے کے بجائے آپ نے اس کا برتن بھر دیا، اس کی آپ نے حاجت کو پوری کر دیا، معمولی نیکی ہے، لیکن اس سے بھی آپ حقیر مت سمجھو۔ اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے کو، خوش دلی سے ملنے کو، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنے کو معمولی نہ سمجھو۔ خوف و گھبراہٹ میں مبتلا آدمی کا دل بہلا دینے کو معمولی مت سمجھو۔ ایک آدمی بڑا ڈرا ہوا ہے، خوف زدہ ہے، آپ اسے تسلی دیں، آپ جو ہے اس کی گھبراہٹ کو دور کر دیں، یہ بھی بڑی نیکی ہے، اسے تو معمولی نہ سمجھو۔ اسی طرح کسی کو تسمہ ہبہ کر دینے کو بھی معمولی مت سمجھو، کسی کو ایک چپل بھی گفٹ دینے کو، عطیہ دینے کو معمولی تم مت سمجھو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم حجیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی جب انہوں نے نصیحت طلب کی۔ اسے مسند احمد میں یہ حدیث مروی ہے، سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی یہ حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، حدیث نمبر 3422، سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 3422۔ تو یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف جو ہے پیغام ہمیں یہ دے رہی ہے کہ ہم کسی بھی نیکی کو چھوٹی مت سمجھے، جو بھی نیکی ہم کر سکتے ہیں نا کر گزرنا چاہیے، نہیں میں بڑے ہی نیکی کروں گا، بڑے اعمال ہی کروں گا، بڑے کام ہی کروں گا، نہیں میں جو ہے اگر میں کام کروں، مثال کے طور پر اگر میں ممکن ہو تو میں 100 کتابیں جو ہے خرید کر تقسیم کروں گا، ایک کتاب خرید کر تقسیم کر دیجیے۔ دعاؤں کی مثال کے طور پر حسن المسلم
کتنے میں ملتی ہے؟ 30 روپے 50 روپے میں ملتی ہے، وہ لیجئے مسجد میں رکھ دیجئے، یا پھر قرآن کا کوئی نسخہ آپ ہدیہ جو ہے مسجد کے اندر جو ہے رکھ سکتے ہیں، جو بھی وہ پڑھے گا، جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا، یقیناً یہ بھی نیکی ہے، یقیناً یہ بھی نیکی ہے۔ راستے میں ایک شخص جا رہا ہے، راستہ بھول گیا، آپ بتا دینا، اسے راستہ بتا دیں، یقیناً یہ بھی نیکی ہے۔ کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھیے۔ دیکھیے کس طرح جو ہے بعض صحابہ کے معمولی سی نیکیاں انہیں کس مقام و مرتبے پر پہنچا دی، اور وہ لوگ جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے جا رہے تھے، تکلیف دہ چیز ہٹا دی، اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی، جنت میں اسے داخل فرما دیا۔ راستے میں پانی پینے کے لیے رکے، ایک جانور پیاسا تھا، کتا پیاسا تھا، اسے پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو قبول کر لیا، اور اسے اللہ رب العالمین نے جنت میں داخل فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو لہٰذا کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھیے۔ جو بھی خیر ہم پہنچا سکتے ہیں نا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انداز سے بھی آپ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتے، کسی کو فائدہ پہنچا سکتے نا، آپ پہنچائیے۔ جس انداز سے بھی آپ کسی کا فائدہ کر سکتے ہیں، آپ کو جو ہے فائدہ پہنچانا چاہیے۔ کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھیے۔ آج ہم جو ہے اپنے اسٹیٹس کے حساب سے نیکی کرتے، بعض لوگ سبحان اللہ اسٹیٹس کے حساب سے نیکیاں کرتے، نہیں بھائی ہمارا اسٹیٹس ایسا ہے ہم فلاں نیکی کریں گے، اور بہت ساری چھوٹی نیکیوں کو چھوڑ دیتے۔ ارے یہ کیا چھوٹی نیکیاں ہیں؟ نہیں، کون سی نیکی کب کام آ جائے، اور کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو بندہ ترستا ہے، ایک ایک نیکی کو بندہ ترستا ہے۔ ہاں، جب نام اعمال تولے جائیں گے، ایک پلڑے میں جو ہے نیکیاں رکھ دی جائیں گی، ایک پلڑے میں گناہ رکھ دیے جائیں گے، تو تمام لوگوں کے جو ہے نگاہیں اس کانٹے پر ہوگی کہ امید یہ ہوگی کہ یہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے، نیکیوں کی وہاں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جائیے، یقیناً ان نیکیوں سے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوگا، اور ہمارے نام اعمال کے اندر یقیناً یہ نیکیاں بہت بھاری بھی ثابت ہو سکتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ رحمان کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، بولنے میں پڑھنے میں ہلکے ہیں، کچھ بھی دقت نہیں ہوتی، کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی، میزان میں ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، کیا مشکل ہے پڑھنا سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم؟ کیا مشکل ہے پڑھنا؟ پھر کیوں ہم نیکیوں میں پیچھے رہتے ہیں؟ کیوں ہم جو ہے نیکی کرنے سے کتراتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہم کیوں چھوڑ دیتے ہیں، معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ لہٰذا مجھے اور آپ کو یہاں پر اس حدیث کے اندر درس دیا گیا کہ ہم جو ہے کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھیے، کسی کا فائدہ کر سکتے ہیں فائدہ کر دیجئے، یا نہیں خالی وقت ہے سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم پڑھیے، قرآن پڑھیے، کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھیے، اگرچہ کہ آپ اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ہی کیوں نہ ملے۔ اور یہ بات معلوم بھی کہ کسی بھی سے بھی ہم جب مل رہے ہوں نا تو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا چاہیے، بالکل چہرے کو جو ہے سکیڑتے ہوئے اور جو ہے غصہ دکھاتے ہوئے کسی سے ایسا نہیں ملنا چاہیے۔ مسکرا دیجیے، نیکی ہے، صدقہ ہے، سبحان اللہ نیکی ہے، مسکرا دیجیے، آپ کا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام نیکیوں کے جو بھی راستے ہیں ان تمام نیکیوں کو کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، بڑی سے بڑی نیکی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیکیوں کے اندر سبقت کرنے، آگے بڑھ کر نیکیاں کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اس کے متعلق کچھ سوالات ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ چلیے اگر کچھ سوالات نہیں ہیں تو ہم اسے پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔